بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی تواڈے وچوں اس مہینہ پا لوے وہ اس دے روزے رکھے۔ پچھلے جمعے تسی سنیا کہ سرکار نے فرمایا اس مہینے دے پہلے 10 دن رحمت دے نے، اولہ رحمتن، اور درمیان دے واوسطہ مغفرت اور بخشش دے نے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری 10 دن آخری عشرہ یہ دوزخ تو آزادی دا ہے۔ تو یہ مہینہ شہر رمضان جو شہر الصبر بھی ہے، صبر دا مہینہ ہے، کیونکہ روزہ خود صبر دا دوسرا نام ہے، اور صبر دا جو صلہ ہے یا انعام ہے وہ قرآن حکیم نے بیان فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں جو اجر اور ثواب ملنا ہے وہ بغیر حساب دے ملنا ہے۔ بغیر حساب تسی یہ مطلب انج سمجھ لو کہ اسی دکان تے جانے ہاں، کسی دکان تے مثلا حلوائی دی دکان تے جانے ہاں، پیسے دینے ہاں 100 روپے 200 روپے 500 روپے، وہ سانو ساڑی مطلب دی چیز مٹھائی سانو تول کے دے گا، لیکن اگر اس کا کوئی مہمان آ جاندہ ہے، کوئی دوست آ جاندہ ہے دکان وچ، تو حلوائی اس نے تول کے دے گا، وہ کوئی پکڑے گا پلیٹ، اس دے وچ کوئی 2-4 برفیاں، کوئی رس گلے، گلاب جامن رکھ کے پیش کر دے گا، تولے گا نہیں۔ تو فرق ہویا نا ایک گاہک وچ اور ایک مہمان وچ۔ تو جو صبر کرنے والا ہے، باقی جتنے بھی نیکیاں نے، اعمال نے، نماز کسی نے پڑھی ہے اجر تول کے دیتا جائے گا، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی نماز پڑھی اس کے مطابق اتنا اجر مل جائے گا۔ جہاد کیتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کیتی ہے، حج عمرے کیتے نے، سب دا جو اجر ہے وہ منواں تولواں ہے اور حساب کر کے ہے۔ لیکن جدو روزے دا معاملہ آئے گا تو روزہ چونکہ صبر دا نام ہے، تو اللہ فرماندا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اتنے ہن تول کے تے مین کے نہیں دتا جائے گا، بلکہ بغیر حساب دے عطا کیتا جائے گا۔ اور فرشتیاں نو فرمایا جائے گا کہ باقی اس دے جتنے بھی اعمال نے، انہاں دے اعمال دے مطابق جو انہاں دا اجر بندا ہے دیو، فرشتے دے دین گے۔ جدو روزے دا معاملہ آئے گا اللہ فرمائے گا روزہ اس نے رکھیا میرے لئی، تے اس دا اجر ہن تسی نہیں دینا، ان دا اجر میں دیاں گا، تے پتہ نہیں اس کریم نے کی کچھ عطا کر دینا۔ تو یہ روزیاں دا مہینہ رمضان شریف کیا ہے؟ شہر الصبر ہے، یہ صبر دا مہینہ ہے، یہ شہر المباسات ہے، ہمدردی اور غمخاری دا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت زیادہ ایمان والے سخاوتاں کردے نے، ہمدردیاں کردے نے، اور یہ مہینہ وسعت رزق دا ہے، اس دے اندر رزق نو بڑھا دیتا جاندہ ہے۔
تو رمضان المبارک دے مہینے نو نسبتاں نے کئی بزرگاں دے نال، مثلا حضرت امام حسن جو نواسہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی ولادت باسعادت رمضان المبارک دے مہینے وچ ہوئی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین مومنہ دی ماں، حضور دی پہلی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال مبارک رمضان المبارک دے مہینے چ ہویا۔ ام المومنین حضرت صفیہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء اور سرکار دی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں سب دا وصال جو ہویا ہے اور رمضان شریف دے مہینے چ ہویا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو صحائف صحیفے نبیاں تے نازل فرمائے، پیغمبراں تے جو صحیفے نازل ہوندے رہے، وہ رمضان شریف دے اندر نازل ہوئے۔ 4 آسمانی کتاباں نے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم، یہ 4 آسمانی کتاباں جو نے یہ رمضان شریف دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے جو صحیفے نازل ہوئے وہ یکم رمضان نو نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جو تورات نازل کیتی گئی وہ رمضان شریف دے 6 تاریخ سی، 6 رمضان المبارک نو تورات دا نزول ہویا۔ داؤد علیہ السلام تے زبور نازل ہوئی تے رمضان شریف دی 9 تاریخ سی۔ عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل نازل ہوئی تے رمضان المبارک دی 13 تاریخ سی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن حکیم نازل ہویا تے رمضان شریف دی 27 یا لیلۃ القدر سی۔ تو سارے صحیفے تے ساری آسمانی کتاباں وہ نازل ہو رہی نے اس ماہ سیام دے اندر، ماہ مبارک ماہ رمضان دے اندر۔ اللہ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جڑیاں برکتاں والا مہینہ، اینیاں نسبتاں والا مہینہ، جدو کوئی تواڈے وچوں اس مہینے نو پا لوے تے او اس مہینے دے روزے رکھے، اپنی مرضی نہ کرے، رب دی مرضی تے چلے کہ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و زن تے امیر غریب تے فرض کر دیتا گیا۔ روزہ ہے کیا؟ روزہ جس نو عربی وچ صوم کہندے نے، صوم دی تعریف کیا ہے؟ الامساک اما تنازع الیہ النفس، جس چیز دی طرف بندے نو نفس کھچ کے لے جاندا ہے، نفس جس چیز دی خواہش کردا ہے اس چیز تو رک جانا، اس دا نام روزہ ہے۔ نفس کہندا ہے کھان پین دا تقاضا کردا ہے، نفس کہندا ہے کھلا، نفس کہندا ہے پلا، نفس عورت دی صحبت واسطے کہندا ہے، لیکن نفس دی اس خواہش نو پورا نہ ہون دینا، اس دا نام روزہ ہے۔ اور پھر عوام دا روزہ ہو رہا ہے، خواص دا روزہ ہو رہا ہے، عامہ دا ہور روزہ ہے، خاصاں دا ہور روزہ ہے، تے خاصاں وچوں جڑے خاص نے انہاں دا روزہ ہو رہا ہے۔ عامہ دا روزہ کیا ہے؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھان تو پین تو اور عورتاں دی صحبت تو رک جانا، یہ عوام دا روزہ ہے۔ خاصاں دا روزہ کیا ہے؟ الامساک عن المنہیات والسیئات کلہ، جتنی بھی منہیات نے یعنی جنہیں وہ معاملات نے جس تو اللہ تعالیٰ نے روکیا ہے، اور جتنیاں برائیاں نے انہاں تو رک جانا، یہ خاصاں دا روزہ ہے۔ معلوم ہویا عوام جدو روزہ رکھتے ہیں تو صرف پیٹ دا روزہ رکھتے ہیں، عوام دا روزہ پیٹ دا روزہ ہے،
لیکن خواص دا روزہ، خاصاں دا روزہ صرف پیٹ دا روزہ نہیں، انہاں دی اکھ دا بھی روزہ ہے کہ غیر محرم نو تکنا نہیں، انہاں دی زبان دا بھی روزہ ہے، زبان دے ذریعے جھوٹ، غیبت اور دل آزاری دے الفاظ بولنے نہیں، انہاں دے کناں دا بھی روزہ ہے، غیر شرعی کوئی لفظ انہاں کناں دے ذریعے سننا نہیں، ہتھاں اور پیراں دا بھی روزہ ہے، تمام جسم دے اعضاء اور جوارح جتنے بھی نے سب دا روزہ ہے، یہ ہے خواص دا روزہ۔ تو دوستو ہن سانوں بھی چاہیے نا کہ اسی صرف روزے نو پیٹ دی حد تک نہ رکھیے، پیٹ دا روزہ نہ رکھیے، بلکہ جسم دے سارے اعضاء دا روزہ رکھیے۔ روزہ رکھ کے صبح تو لے کے شام تک لوگاں دیاں غیبتاں کرنے ہاں، جھوٹ بولنے ہاں، غیر شرعی گلاں سننے بھی ہاں، وینے بھی ہاں۔ معلوم ہوا روزے نو صرف پیٹ دے روزے تک محدود کر رکھا ہے، لوگ عامہ دا روزہ نہ بنائیے، خاصاں دا روزہ بنائیے۔ تو پھر جڑے اخص الخواص نے، یعنی خاصاں وچوں جڑے خاص نے، انہاں دا روزہ کیا ہے؟ وہ ہے ما سوى اللہ، اللہ تعالیٰ دے سوا ہر شے نو دل تو خالی کر لینا کہ دل وچ بس اللہ ہی اللہ رہ جائے اور کچھ بھی باقی نہ رہے، اے خاصاں وچوں جڑے خاص لوگ نے انہاں دا روزہ ہے، انہاں دا روزہ ہے اللہ بس، باقی ہوس، ایک اللہ ہی بس ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ سب ہوس ہے، وہ لالچ ہے۔ مسند احمد دے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر تے تشریف لے آئے، ممبر دی پہلی پوڑی تے سرکار نے قدم رکھیا تے کہا آمین، پھر دوسری پوڑی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، پھر تیسری پوڑی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین۔ صحابہ بڑے متعجب ہوئے کہ حضور نے اج وہ کام کیتا ہے، پہلے کدے نہیں کیتا سی، ممبر شریف تے تشریف لے آئے نے تے اج 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا، ہر پوڑی تے ہر سیڑھی تے پیر رکھ دے ہوئے ہیں۔ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی حکمت کی ہے، آج تسی ممبر تے تشریف لے آئے تے آمین کیوں فرمایا 3 مرتبہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ویلے میں ممبر تے تشریف فرما ہویا تے جبریل امین آئے، انہوں نے آ کے 3 دعاواں کیتیاں تے ہر دعا دے بعد میں آمین کہا۔ وہ 3 دعاواں کیڑیاں نے؟ فرمایا پہلی سیڑھی تے پیر رکھ، جدوں میں پیر رکھیا تے جبریل نے کہا اے اللہ اس شخص دا ناک خاک آلود ہو جائے، اس دا ستیہ ناس ہو جائے کہ جس دے سامنے تیرے نبی دا نام لیا جاوے تے تیرے نبی دا نام سن کے حضور تے درود نہ پڑھے، اس دا بیڑا غرق ہو جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے، اس دا ستیہ ناس ہو جائے۔ حضور فرماندے نے جبریل نے یہ دعا کی تھی کہ میں اس دی دعا دا جواب دیتا تے کہا آمین۔ ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نامی اسم گرامی ساڈے سامنے لیا جاندہ ہے، اسی پرواہ ہی نہیں کرتے، حضور دا نام سن کے تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا واجب ہے۔ جب حضور دا نام لیا جائے، کہا جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادوں بھی کہا جائے تو کوئی ساڈے سامنے حضور دا نام لوے تو سن کے بھی حضور دا نام لیا جائے، ورنہ اس بددعا وچ وہ شامل ہو جائے گا۔ حضور فرماندے نے پہلی سیڑھی تے میں پیر رکھیا تو جبریل نے یہ دعا کی تھی، حضور دا نام سن کے جو درود نہ پڑھے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بے نیلو مرام ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور کے اندر میں کہ آمین۔ پھر فرمایا دوسری دعا اس نے کی، جدوں میں دوجی سیڑھی تے پیر رکھیا تے انہیں دوسری دعائیں کی تھی کہ یا اللہ وہ شخص بھی برباد ہوئے کہ جس دی زندگی وچ ماہ سیام، ماہ رمضان تشریف لائے، اس مہینے نو پائے اور پھر اس مہینے تو فائدہ اٹھاندیاں ہویاں وہ جنت نو حاصل نہ کر لوے، اے اللہ اس دا بھی ستیہ ناس ہو جائے۔
حضور فرماندے نے میں کہا آمین کہ یہو جہا سخی ساڈے کول چل کے آیا تو پھر اسی اس سخی دی سخاوت تو بہرہ مند نہ ہو سکے، اس دی قدر نہ کیتی، اس دے روزے نہ رکھے، اس دیاں تراویاں نہ پڑھیاں، اس مہینے دے وچ بھی اسی گناہاں تو باز نہ آئے، اس سخی مہینے دے بابرکت مہینے دے تشریف لیان دے باوجود اگر محروم رہ گئے تو بدعا جبریل دی موجود ہے جن دے اوتے حضور آمین دی مہر لا رہے ہیں۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ فرشتیاں دا سردار ہے جبریل، دعا کرے تو ان دی دعا خطا نہیں جاندی، نوری فرشتہ ہے، معصوم فرشتہ ہے، ان دی دعا ضائع جائے گی تو پھر ان دی دعا دے اوتے جی حضور بھی آمین دی مہر بھی لگ جائے تو کام پکا نہیں ہو گیا۔ اور میں تیسری دعا کہ جدوں میں تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا تو جبریل نے یہ دعا کی تھی کہ جس شخص دی زندگی وچ، جس نوجوان دی زندگی وچ اس دے بڈھے والدین زندہ ہون، ایک یا دونوں بڈھے والدین موجود ہون تے والدین دی خدمت کر کے انہاں نو راضی کر کے اپنے لئی جنت حاصل نہ کر لوے، اس شخص دا بھی ستیہ ناس ہو جائے، حضور کہندے نے میں ان دے اوتے بھی آمین کہا۔ سانو معلوم ہے والدین بڑی نعمت نے، والدین بڑی، رمضان بھی نعمت ہے، والدین بھی نعمت نے، لیکن سانو انہاں نعمتاں دی قدر کوئی نہیں۔ رمضان شریف کئی گھر سے ایسے نے کہ رمضان شریف آیا انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے، اجے تک ایک روزہ بھی نہیں رکھے، خبر ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ دا یہ پیارا مقدس مہینہ تشریف لے آیا ہے۔ کہ والدین بھی بہت بڑی نعمت نے۔ حضور کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماں باپ کیا نے، یہ ماں باپ کیا نے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتوں کا بناروں کا، یہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی نے تے تیری دوزخ بھی نے، یہ تیری ماں باپ دونوں تیری جنت بھی نے اور تیری دوزخ بھی نے۔ کیا مطلب کہ اگر تو والدین دی خدمت کر کے والدین نو راضی کر لیا تو یہ تیری جنت بن گئے، تو جے والدین نو دکھا کے تکلیف دے کے بے ادبی کر کے نافرمانی کر کے انہوں نے اذیت دے کے ستا کے جے انہوں نے اپنے تے ناراض کر لیا تو اے ماں باپ بھی تیرے واسطے دوزخ بن گئے۔ سخی دو طرح دے ہوندے نے، ایک سخی وہ ہے سخاوت کردا ہے لیکن منگتے نو کول جانا پیندا ہے، تے ایک وہ سخی ہے کہ سخی دے کول نہیں جانا پیندا، سخی خود منگتے کول آندا ہے، منگتے کول آ کے سخاوت کردا ہے۔ دیکھو دریا سخی ہے، ہر ایک نو پانی دیندا ہے، چرند ہون پرند ہون انسان ہون، کوئی اتنے ٹوٹی لے کے جاوے، کوئی اتنے بالٹی لے کے جاوے، کوئی مشک لے کے جائے، دریا کسی نو انکار نہیں کرتا، سب نو اپنی سخاوت تقسیم کرتا ہے سخی، سب نو سیراب کرتا ہے، جو سیراب ہونا چاہے سب نو سیراب کرتا ہے، لیکن یہ ایسا سخی ہے کہ دریا دے کول جانا پیندا ہے، اتھوں جا کے پانی لینا پیندا ہے، لیکن بارش بھی سخی ہے، بدل بھی سخی ہے، یہ سخاوت وہ کرتا ہے کہ ان دے کول جانا نہیں پیندا بلکہ یہ خود چل کے آندا ہے اور آ کے اپنی سخاوت دے نال لوکاں نو سیراب کرتا ہے۔ تو دو قسم دے سخی ہوئے نا۔ اسی طرح سخی کعبہ بھی ہے اور سخی رمضان المبارک دا مہینہ بھی ہے۔ کعبہ انج سخی ہے کہ حضور نے فرمایا جدو بندہ کعبہ شریف دی جا کے زیارت کرتا ہے، جس ویلے کعبے تے نگاہ پیندی ہے تے سر تو لے کے پیراں تک گناہاں تو انج دھوپ جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ وچوں اج پیدا ہویا۔ یہ کعبے دی سخاوت ہے کہ لتھڑا ہویا آیا سی، گناہ آلود آیا سی، لیکن جس ویلے اوتھے پہنچیا تے کعبے نے وہ مہربانی فرمائی، وہ سخاوت کیتی کہ انہوں پاک صاف کر دیتا، لیکن سائل نو اوتھے جانا پیا، ہزاراں میل دی مسافت طے کر کے اور روپیہ پیسہ خرچ کر کے اتنے جانا پیا، گیا تے کعبے دی سخاوت تو متمتع ہویا ہے، فیض یاب ہویا ہے۔ لیکن یارو یہ ہوئی کام رمضان شریف بھی کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سرکار نے فرمایا جس نے رمضان شریف دے روزے اول تو لے کے آخر تک ایمان دے نال اور ثواب دی نیت دے نال رکھے ان دے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ جو سخاوت سانو کعبے کو ملی رمضان شریف بھی وہی سخاوت کرتا ہے، فرق یہ ہے کہ کعبے جانا پیندا ہے تے رمضان شریف خود ساڈے کول چل کے آندا ہے اور آ کے سخاوتاں پیا کرتا ہے، نہ کوئی ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، نہ کوئی پیسہ خرچ آیا اور نہ کوئی سفر دی صحبت برداشت کرنی پئی، بلکہ گھر بیٹھے بٹھایا اللہ تعالیٰ نے سانو یہ نعمت عطا فرما چھڈی۔ من صام رمضان من اولہ الی آخرہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، یہ حدیث پاک ہے کہ فرمایا جس نے رمضان شریف دے اول تو لے کے آخر تک روزے رکھے وہ گناہاں تو انج نکل گیا جویں اس دن سی جس دن اس دی ماں نے اس نو پیدا کیتا سی۔ فرمایا اذا جاء رمضان، جس ویلے رمضان شریف تشریف لے آندا ہے، فتحت ابواب الجنان، جنتاں دے دروازے کھل جاندے نے۔ ایک جنت دے نہیں، جنتاں دے کنیاں جنتاں نے؟ ویسے تو بے شمار نے، لیکن ایک تقسیم دے مطابق 8 جنتاں نے۔ دوزخاں کنیاں نے؟ 7 دوزخاں نے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ دا فضل ہے کہ جو سزا دی جگہ ہے، جو سزا دا مقام ہے، انہاں دی تعداد کم ہے۔ دوزخ نے 7 جنتاں نے 8، جنہاں وچوں سب تو اعلیٰ جنت کیڑی ہے؟ جنت الفردوس، جتھے انبیاء علیہم السلام بھی ہون گے۔ اللہ تعالیٰ سانو جنت بھی عطا فرماوے اور جنت الفردوس عطا فرماوے تاکہ پیغمبراں دے گوانڈی بنی۔ تو حضور نے فرمایا اذا جاء رمضان، جس ویلے رمضان آندا ہے، فتحت ابواب الجنان، تے جنتاں دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، وغلقت ابواب النیران، اور دوزخاں دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، وسلسلۃ الشیاطین، تے شیطاناں نو زنجیراں دے وچ جکڑ دیتا جاندا ہے، قید کر دیتا جاندا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدو شیطان رمضان شریف دے مہینے وچ جکڑ دیتے جاندے نے، وہ تو قیدی ہے، شیطان تے قیدی ہویا پیا، اس دی جتنی بھی ذریت ہے، اس دے چیلے چانٹے اپنے گرو سمیت سب پابند سلاسل نے۔ حضور نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین، یہ نہیں کہ شیطان نو بیڑیاں لگا دیتیاں جاندیاں نے، کہ شیاطین نو، یعنی جتنی اس دی ذریت اور اولاد ہے سب جکڑ دیتے جاندے نے۔ تو سوال یہ ہے کہ جدو شیطان رمضان شریف دے مہینے وچ اپنی ذریت سمیت گرفتار ہے، قید ہے، تو پھر لوگ گناہ کیوں کر دیں؟ پھر گناہ کیوں کر دیں؟ جو بھی اسی گناہ کرنے ہیں نا، اسی تھوپ دینا شیطان دے اوپر، شیطان نے ساڈے کو کروایا، شیطان نے ساڈے کو گناہ کروایا۔ تو رمضان شریف میں تو شیطان شیاطین قید نے، تو ہن گناہ کیوں کرنے ہیں؟ معلوم ہویا اے انسان جو انسانی روپ وچ پھردا ہے، اس دی سیرت اور اس دا باطن اتنا مسخ ہو چکا ہے، بظاہر ویکھن نو انسان ہے، حقیقت وچ شیطان بنیا پیا ہے۔ کلا وہ تے شیطان نہیں۔ قرآن حکیم نے کی فرمایا؟ سورہ والناس دی آخری آیت کی ہے؟ فرمایا من الجنت والناس، شیطان جو ہے وہ جنہ وچوں بھی ہے تے انساناں وچوں بھی ہے، یعنی بعض انسان ایسے نے کہ شیطان بنے پے نے، بعض انسان ایسے نے جو اپنی سیرت اور باطن دے مطابق شیطان بن گئے نے، لہذا او شیاطین اگرچہ قید نے، لیکن چونکہ ان دی اپنا باطن شیطانہ ورگا ہو گیا ہے، لہذا ہن گناہ کرنے واسطے انہاں شیطانہ دی لوڑ نہیں، یہ خود ہی شیطان ہے جو گناہ کردا چلا جاتا ہے۔ تو پھر تو ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آیا کہ جڑا بندہ رمضان المبارک وچ بھی گناہ نہیں نہ چھڑدا تے گناہ تو باز نہیں آندا، وہ سمجھ لوے کہ میں اگرچہ بظاہر انسان ہاں لیکن حقیقت وچ میں شیطان ہاں۔ سرکار نے فرمایا
ان اللہ تعالی زین الشہور بشہر رمضان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مہینیاں نو زینت اور سجاوٹ عطا کیتی ہے رمضان شریف دے مہینے دے نال۔ دیکھو نا، متھے دے اتنے جھومر لائیے تے متھے نو زینت مل جاندی نا، پیشانی دے اتنے جھومر لگیا ہوئے تو جھومر سجا دیندا ہے متھے نو۔ تو 11 مہینے جو نے انہاں دا جھومر کی ہے وہ رمضان شریف دا مہینہ ہے۔ سارے مہینیاں نو حضور نے فرمایا سجان والا اللہ تعالیٰ نے تمام مہینیاں نو زینت عطا فرمائی ہے، تمام مہینیاں نو سجایا ہے بشہر رمضان، رمضان المبارک دے مہینے دے نال۔ وزین الکتب بالقرآن، تے کتاباں تے اور بھی نے، تورات زبور وغیرہ بھی کتاباں نے، صحیفے بھی نے، پر فرمایا انہاں ساریاں کتاباں نو اللہ نے زینت عطا کیتی ہے قرآن دے ذریعے۔ 11 مہینیاں نو سجایا ہے رمضان دے ذریعے، اور ساریاں کتاباں جو الہامی کتاباں نے، آسمانی کتاباں نے، انہاں نو سجایا ہے قرآن دے ذریعے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ دی رضا دی خاطر ایک روزہ رکھدا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر ایک روزہ رکھدا ہے، اس نو کوے دی عمر دے برابر، کوے دی عمر دے برابر اس نو دوزخ تو دور کر دیتا جاتا ہے۔ ہن کوے دی عمر کنی ہے؟ غنیت الطالبین دے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کوے دی اوسط عمر بیان کردے ہیں۔ ویسے تو کئی کبے ایسے بھی ہون گے جڑے چھوٹے ہوندے نے، بچے ہوندے نے تو مر جاندے نے، کئیاں دی زیادہ عمر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہندے نے کبے دی اگر اوسط عمر کڈی جائے تو اس دی عمر ہے 500 سال۔ کبے دی عمر ہے اوسط عمر کنی؟ 500 سال۔ روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھدا ہے ایک، تے انہوں دوزخ تو اللہ پاک کتنا دور کر دیندا ہے؟ فرمایا ایک کوا 500 سال تک اڑدا رہے، جتنی ان دی عمر ہے، عمر بھر اڑے، 500 سال تک اڑان بھرے اور مسلسل اڑدا چلا جاوے، جتنی وہ مسافت طے کر جائے گا دوزخ تو اینا ہی اس نو دور کر دیتا جاندہ ہے ایک روزہ رکھن والے۔ جڑا روزہ نہ رکھے پھر وعید بھی اومی ہے، وہ 9 لاکھ سال تک دوزخ میں جلایا جائے گا جڑا رمضان شریف دا ایک روزہ چھڑدا ہے۔ جے 30 چھڑ دیندا تو مڑ انہوں 9 لاکھ نو 3 نہ ضرب دے لو، فوراً تو میتھوں تو دتی نہیں جانی، پتہ نہیں کنی بنتی، اور کمپیوٹر والے استاد آئے بیٹھے وہ دس سکتے ہیں 9 لاکھ ایک روزہ چھڈے تے 30 روزے چھڈے تو پھر جن نے ساری عمر رکھے ہی نہیں، ہر سال رمضان آیا تے ہر سال دے اس نے روزے پرواہ نہیں کیتی، ان بھی پھر بنا لو۔ پنجگانہ نماز جو فرض ہے، ایک نماز چھوڑن دے اتنے 80,000 سال تک دوزخ دی سزا ہے۔ ایک نماز چھوڑے تو جے 5 چھوڑ دے، دن دیاں 5 ہی نہ پڑھے، پھر 80 نو 5 نہ ضرب دے لو، تو جے روٹین ہی ایویں ہے، مہینہ ماہو سال ہی گزر گئے، زندگی ساری گزر گئی ہے، تو ہن حساب لا لو لکھاں کروڑاں ارباں خرباں کتنے پہنچ دی۔ ایک لمحے دی اگ برداشت نہیں ہوندی ہے، دنیا دی اگ، تو دوزخ دی اگ جس دا رنگ بھی سیاہ ہے اور اس اگ دے نالوں 70 گنا وہ تیز ہے، کیا وہ برداشت ہوئے گی؟ جن دے وچ پورا جسم ہی جائے گا، ایک انگلی دا داخل کرو تے برداشت نہیں۔ تو جویں انعامات نے نا اطاعت اتے، فرما برداری اتے، جویں آنکھیں لگیے تے اللہ تعالیٰ انعام و اکرام دی بارش فرماندا ہے، اسی طرح اگر نافرمانی کریے تو پھر وعیداں بھی نے، پھر زجر و توبیخ بھی ہے، پھر اس دے اتے سزاواں بھی نے۔ حضور نے فرمایا ان الصائمین یخرجون من قبورہم، روزے دار جس ویلے اپنی قبراں وچوں نکلن گے، قیامت والے دن سور پھونکیا جائے گا تو قبراں وچوں قبراں پھٹ جان گیاں اور نکلن گے، تو فرمایا یعرفون بریح افواہہم، او صائمین جو نے، روزے دار جو نے، اپنے منہاں دی
ہڑوار تو اور اپنے منہ سانساں تو پچھانے جان گے، انہاں دی ساواں دی خوشبوئاں تو پتہ لگے گا کہ یہ روزے دار سن۔ فإن ریح افواہہم اطیب من ریح المسک، کہ انہاں دے منہاں دیاں جو ساواں نے او خوشبو کستوری دی خوشبو نالوں زیادہ مٹھیاں ہون گیا اور اچھی ہوئے گی، یعنی کستوری پیچھے رہ گی، اس تو زیادہ انہاں دے ساواں خوشبودار ہون روزے دار۔ اور کنز العمال دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت والے دن روزے داراں لئی سونے دے دسترخوان بچھائے جان گے، اور سونے دے دسترخواناں تے بٹھا کے روزے داراں کھلایا جائے گا کہ رب تعالیٰ فرمائے گا میری خاطر دنیا دے وچ تو بھوک پیاس برداشت کیتی، لے اج میں تینوں کھلانا اور عزت اور اکرام دے نال تینوں کھلانا کہ سونے دے دسترخواناں تے بیٹھ کے میریاں طرح طرح دیاں نعمتاں جڑیاں نے تناول فرما۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ من فارحا بدخول ہی، رمضان شریف دے داخل ہون تے رمضان شریف دے آن تے جڑا بندہ خوش ہویا، وغتما بخروجہ ہی، اور اس دے جان دے اوتے رمضان شریف دے رخصت ہون دے اوتے جس نے غم کیتا تے آن لگیاں خوشی کیتی، فلاح الجنہ، اس عمل دے اوتے ہی ان جنت دا حقدار ہو گیا کہ اس نے خندہ پیشانی دے نال خوش دلی دے نال اللہ دے اس پاک مہینے دا استقبال کیتا ہے، آیا ہے تے خوش ہویا ہے، جدو جایا ہے تے رنجیدہ ہویا ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ دا مہمان میرے تے راضی بھی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اس مہینے وچ میرے کو کی گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیاں، میں اس دی قدر کر سکیا یا نہ کر سکیا، جان لگیا غمناک ہویا کہ رب دی یہ نعمت میسر آئی سی، یہ جدو تشریف لے آیا سی میرا ہر نفل اس دا ثواب فرض دے برابر ہو گیا سی، اور ہر فرض دا ثواب 70 فرضاں دے برابر ہو گیا سی، میں عمل تھوڑا کردا سا اس دی جزا اور ثواب زیادہ سی، ان دے آن دے ہوتے کی مینوں فائدے حاصل ہوئے، لیکن یہ ہن تشریف لے جا رہا ہے، غم کرے، آن لگیاں خوشی کرے، جان لگیاں غم کرے، تو فرمایا اس دے لئی جنت ہے، تو جی ان دا الٹ کرے کوئی تو پھر رمضان شریف آیا تو سر وچ پانی پی گیا، جان لگیاں بڑی خوشی ہے، چھتاں تے ویسے چند ویکھنا سنت ہے، میں یہ نہیں کہندا کہ چند نہ ویکھو، چند نو ویکھنا چاہیے، جویں چائیں تسی عید دا چند ویکھدے ہو ایویں رمضان شریف دا بھی تو خوشی نال چند ویکھنا چاہیے ہے کہ نہیں؟ رمضان شریف دا چند تو کوئی نہیں تلاش کرتا، وہ تو کہندے ہون گے کہ رویت ہلال کمیٹی والے جڑے اج اللہ کرے انہوں چند نہ ہی نظر آوے، ایک دن اور کھان پین نو مل جائے، اتنے تو اسی الٹ کیتی بیٹھے ہاں کہ رمضان شریف دی آمد دے اوتے خوشی نہیں، جان دے اوتے خوشی ہوندی، پھر جی اسی عکس کیتا الٹ کیتا تو پھر اس دا بدلہ بھی الٹ ہی ہو جائے گا کہ آن تے خوشی کرے، جان تے غم کرے، تے حضور فرما رہے ہیں جنت ہے، ورنہ ان دا الٹ سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، رمضان شریف کسی کو دیندا نہیں، کوئی شاید دے کے ہی جاندا ہے، سمجھائی نا، دے کے جاندا ہے، ایڈے ایڈیاں توندا ودیاں ہوندیاں نے، بے ہنگم جسم ہوندے، 11 مہینے کھا کے علم غلم چیزاں مرغن مسلم چیزاں کھا کے تے اپنے جسم دا بیڑا غرق کیتا ہوندا ہے، توندا ودائی پھرنے، پیٹ ودائی پھرنے، ایک مہینہ روزے رکھن دے نال سب کچھ نظام بحال ہو جاتا ہے، اپنی جگہ معدے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، جسم بھی اپنی حالت تے آ جاتا ہے، انہیں تواڈے کو لیا کی ہے، بگاڑیا کی ہے، تانوں سوہنا بنا کے چلا ہے، تواڈی سڈول جسم ہو گیا، چہرہ خوبصورت ہو گیا، سمارٹ ہو گئے، تانوں بہت ساریاں بیماریاں تو نجات مل گئی، دے کے گیا جے میاں، لے کے کچھ نہیں گیا، پھر خوشی ہونی چاہیے تھی نا، ثواب بھی مل رہا ہے، اللہ دی رضا بھی مل رہی ہے، دنیاوی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، جسم دی صحت بھی مل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے تے نادان نے رمضان شریف دا انہوں پتہ نہیں ہے، لو یعلم العباد ما فی رمضان، جے بندیاں نو پتہ لگ جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف دے اندر کی خیر و برکتاں رکھ دیتیاں نے، ہمت امتی ان یکون رمضان سنتن کلہا، تے میری امت تا پھر اے ارادہ کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے تے رمضان ساڈے کولوں جاوے ہی نہ۔ تو دوستان گرامی، رمضان شریف دا اگر کوئی شخص کلا احترام ہی کرتا ہے نا، انہوں بھی انعام ملتا ہے۔
اپنی گلی میں کوئی بندہ نوجوان سی وہ کلفی لے کے کھانا آتا سی، میں انہوں کہا جی روزہ رکھن کی تینوں توفیق نہیں ملی، کھانا ہی ہے تو گھر بڑھ کے کھا نہ، تو مر بازاراں میں نہ کھا، کم از کم احترام تو کر لے، روزے داراں دے سامنے کھا تے نا۔ یہ حکم ہے کہ اگر ایک عورت روزہ رکھ دی، صبح روزہ رکھ لیں، دن ویلے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ایام آندے ہیں خواتین نو ماہواری آندی، اگر وہ دن ویلے ایام آ گئے تو روزہ تے نہ رہا، روزہ نہیں رہا، لیکن شریعت پاک حکم دیندی ہے کہ روزہ تیرا نہیں رہا، لیکن اللہ دی بندی روزہ تو تینوں دے بدلے وچ بعد وچ قضا کرنا پائے گا، لیکن اج بھی تو روزے دار دی طرح ہی نبھا، افطاری تک تو روزے دار دی طرح ہی رہے، روزے دے احترام دی وجہ تو احترام ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک قبرستان وچ تشریف لے گئے تے قبر دے وچوں آواز آئی، یا علیو انا حریق فی النار و غریق فی النار، قبر وچوں آواز آئی، اے علی میں آگ دے وچ غرق ہویا پیا تے آگ دے وچ جل رہا، میرے واسطے دعا فرماؤ، میری شفاعت کرو۔ وہ قبرستان والے قبر والے نا یہ حضرت علی نو فریاد کی تھی، تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے لجپال نے انہوں نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے، ربا حضور دا امتی ہے، عذاب دا شکار ہے، مہربانی فرما معاف کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے علی ان دی سفارش نہ کر، ان دی سفارش نہ کر، اس دا گناہ جرا ہے نا وہ بخشے جان دے قابل نہیں۔ عرض کی تھی مولا اس نے کی گناہ کیتا؟ فرمایا رمضان شریف دا احترام نہیں کردا سی۔ اچھا ہن اگاں بھی سنو کہ انہیں کی احترام نہیں کیتا، عدم احترام کی اندے کول ہویا؟ فرمایا رمضان شریف دا احترام نہیں کردا سی کہ دن ویلے تے رمضان شریف دے روزے رکھدا سی لیکن رات ویلے گناہ دے کم کردا سی۔ انہیں روزے بھی رکھے، دن دا روزہ رکھدا سی لیکن رات ویلے پھر گناہ تو باز نہیں آندا سی، اس لیے نے رمضان شریف دا احترام نہیں کیتا۔ اے علی اس دے حق وچ ان دی شفاعت نہ کر۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے پھر بار بار کہندے رہے یا اللہ مہربانی کر، وہ آخر رب تعالیٰ نے مہربانی تو فرما دیتی، لیکن تسی یہ دیکھ لو کہ احترام نہ کرن دا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو جنہاں نے احترام کیتا وہ بھی سن لو۔ شہر بخارے دے اندر ایک مجوسی سی، اے اگ دی پوجا کرن والے مجوسی کہلاندے۔ وہ مجوسی جڑا ہے جدوں مر گیا تے خواب دے وچ ایک اللہ دے ولی نے اس مجوسی نو ویکھیا کہ وہ مجوسی جنت وچ بیٹھا ہے، عیش کر رہا ہے، تے بڑا وہ اللہ دا ولی خواب ویکھن والا حیران ہویا کہ اے تے کافر مریا سی، مجوسی مریا سی، تے کافر واسطے جنت ہے نہیں، ایمان شرط ہے، کافر جتنے مرضی نیک اعمال کرے پیا ان دا صلہ دنیا پہ تے رب انہوں دے سکتا ہے کہ دیہڑے قیامت دے انہوں کوئی انعام جزا نہیں ہے، تے انہوں جنت کیویں مل گئی ہے؟ تو مجوسی مریا سی۔ تو خواب دے وچ اس اللہ دے ولی نے انہوں پوچھ لیا، انہیں کہا تینوں جنت کیویں لب گئی؟ تو تے مجوسی سے، تو تے کافر سے۔ اس نے کہا مینوں کافر نہ کہے اللہ دے بندے، مینوں کافر نہ کہے، اللہ نے مینوں جنت دیتی اس واسطے کہ میں ایمان والا ہو کے مریا۔ انہیں اپنی پوری کہانی یہ سنائی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے نو ویکھیا کہ بازار دے وچ روٹی اندے ہاتھ وچ ہے تو میرا بیٹا روٹی کھا رہا ہے، روٹی دا ٹکڑا اس دے ہاتھ وچ ہے، میں اس نو تھپڑ لگا کے کہا کہ رمضان شریف دا مہینہ ہے تو روٹی کھانا ہے؟ اس نے کہا ابا آپا مسلمان تے نہیں ہے نا، آپا تو غیر مسلم ہاں، اسی تے مجوسی ہاں، ساڑھے تے تو روزہ فرض ہی نہیں ہے، اس واسطے پھر تو مینوں کیوں ماریا؟ میں تے روزے دا مکلف ہی نہیں، روزہ مینوں بندا ہی نہیں، روزہ میرے تے فرض ہی نہیں، میں تے مسلمان ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا میں اپنے بیٹے نو کہا کہ بے شک ساڑھے تے روزہ فرض نہیں لیکن روزہ مسلمانہ تے فرض ہے، اور مسلمانہ دے روزے دی وجہ تو اور رمضان دی وجہ تو سانو احترام تے کرنا چاہیے۔
تو روزہ نہیں رکھیا سی تے گھر وڑ کے کھا لیندا، کم از کم احترام تے کردا۔ روزہ تو رکھنا ہی نہیں سی کیونکہ ساڑی تو روزہ نہیں، لیکن کم از کم احترام تے کردا نا، اندر وڑ کے کھاندا۔ کہندے بس یہ جرا میں پتر نو تھپڑ ماریا سی نا تنبیہ واسطے، اللہ نے وہ پسند آ گیا۔ تو جس ویلے میری موت دا وقت قریب آیا اور اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میری روح قبض کرنے واسطے آئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل علیہ السلام نو کہا یا عبدی کف، اسرائیل نو کہا اے میرے بندے اسرائیل ٹھہر جا، حتیٰ یتوب عبدی ویؤمن بی، اونی دیر تک ان دی روح نہ کڈ جنی دیر تک اے توبہ کر کے میرے تے ایمان نہ لے آوے، اونی دیر تک اس دی روح نہ قبض کرنا۔ رب نے مینوں اس ویلے ایمان لے آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اسرائیل رک گئے اور جدوں میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تو پھر اسرائیل نے میری روح قبض کی تھی۔ الحمدللہ میں دنیا تو رخصت ہویا تو ایمان دی، روزے دی اور صیام دی، رمضان دی احترام دی برکت دے نال اللہ پاک نے مینوں ایمان نصیب کیتا، ایماندار ہو کے مریا تے رب تعالیٰ نے مینوں بخش کے جنت عطا کر دی۔ تو دوستان گرامی، آخری ایک روایت سن لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان شریف دا روزہ بغیر عذر دے، بغیر کسی مجبوری دے، شرعی عذر، ہاں اسی ویسے عذر تے اپنے ہی بنائی پھرنے ہاں، ایسا عذر جس نو شریعت تسلیم کرے پھر تو ٹھیک ہے۔ مثلا حاملہ ہے، حائضہ ہے، نفاس والی عورت ہے یا دودھ پلان والی عورت ہے، شریعت نے رخصت دیتی ہے کہ بعد میں روزے رکھ لو۔ مسافر ہے، شریعت نے رخصت دیتی ہے کہ جدوں تم مقیمی ہو جاویں، سفر تیرا پورا ہو جائے حالت اقامت دے وچ، پھر تو روزے بعد وچ رکھ لویں۔ بیمار نو اللہ تعالیٰ نے رخصت دیتی، مرض دی حالت وچ بعد وچ رکھ لویں۔ یہ تے ہے نا شرعی اعذار، شرعی عذر۔ لیکن جس نے بغیر شرعی عذر دے بلا وجہ روزہ چھڑ دیتا رمضان شریف دا، تو حضور فرماندے نے اگر وہ بندہ جڑا روزہ فرضی چھڑ دیتا، وقتی روزہ چھڑ دیتا، ہن بعد وچ اگر اس روزے دی قضا کردیا ہویاں، روزے دی قضائی دیندیا ہویاں ساری زندگی دے روزے رکھ لوے، ساری زندگی اس ایک روزہ جڑا چھڈیا سو فرضی اون دی قضا دے وچ ساری عمر دی زندگی بھی رکھ لوے، تے فرمایا اس ایک روزہ جڑا چھڈا ہے سو ان دے برابر فضیلت نہیں پہنچ، اس مقام نو نہیں پہنچ سکتا جو وقتی ایک روزہ رکھن دے اوتے اس نو مقام ملنا۔ ایک بزرگ سن تے وہ اللہ والے نماز با جماعت پڑھتے سن، کسے وجہ تو ایک دن وہ بزرگ جڑے سن انہاں کو جماعت چھٹ گئی، تھوڑی جی سستی ہوئی، مسجد وچ آن واسطے تھوڑی جی طبیعت وچ سستی آئی، سستی بھی کھائی، اور جدو مسجد وچ پہنچے تو سلام پھر چکیا سی، جماعت رہ گئی۔ تو اس بزرگ نے سوچیا کہ حضور فرماندے نے ایک نماز جماعت نہ پڑھیے تو بغیر جماعت دے 27 نمازوں دا ثواب ہے، تو میری جماعت رہ گئی، چلو میں اس نماز نو 27 مرتبہ پڑھ لینا، اس نماز نو جماعت جو رہ گئی ہے تو اس نماز نو میں 27 مرتبہ پڑھنا تاکہ مینوں جماعت دا ثواب مل جائے۔ یعنی وہ لوگ نیکی دے کتنے حریص سن، سستی ہن نہیں دکھائی، اس نماز نو 27 مرتبہ لوٹایا، 27 مرتبہ پڑھیا۔ تو دل وچ خیال آیا کہ شاید ہن جی وہ میری جماعت رہ گئی سی نا، میں چونکہ 27 مرتبہ پڑھ لی نماز تو اس جماعت دا ہن مینوں ثواب مل گیا ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس بزرگ نو خواب وچ بکھایا، وہ بزرگ ستے خواب دے وچ دیکھتے نے ایک گھوڑے تے سوار نے، تے انہاں دے اگے اگے کچھ ہور بھی لوگ نے، وہ بھی گھوڑے تے سوار نے، وہ اگے اگے گھوڑے تے جا رہے نے، یہ پیچھے ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا تیز رفتاری دے نال دوڑایا تاکہ انہاں دے نال مل جاواں۔ انہیں بڑی کوشش کی تھی، اپنے گھوڑے نو بڑیاں چھانٹاں ماریاں، لیکن ایک گھوڑا انہاں تک پہنچ نہیں رہا سی۔ آخر انہاں وچوں جڑے اگے اگے دوڑے جا رہے سن گھوڑیاں تے، ایک نے منہ پیچھا کر کے کہا، انہیں کہا اسی با جماعت نماز پڑھن والے ہاں، تو نماز نو 27 مرتبہ کی 27,000 مرتبہ بھی پڑھ لویں تے ساڈے برابر نہیں ہو سکتا، سانوں نہیں پہنچ سکتا۔
وقتی نیکی دی قدر کرو، یہ نہ سمجھو کہ نماز قضا ہو گئی، نماز رہ گئی تو ان پیچھے قضائی دے لیں گے تو برابر ہو گیا، برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں معافی مل جاوے تو بڑی گل ہے کہ قضائی ادا کر کے تو معافی مانگ لیے، یا اللہ مہربانی کر دے معاف کر دے، لیکن فضیلت وہ نہیں ہے جو ادا کرن دے وچ عین وقت تے ادا کرن وچ ہے۔ اسی طرح روزے عین وقت تے جو رکھدا ہے اس دی فضیلت ہور ہے، تے بعد وچ قضائیاں دیندا ہے تو اس دی فضیلت ہور۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، سستی اور کاہلی نو ساڈے کولوں دور فرمائے، اور جو ساڈے تے فرائض اور واجبات اللہ تعالی نے ساڈے ذمے لائے نے انہاں نو پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔